خیر جیسی مرضی ہو ان کی، بیٹھوں گا نہیں، تھوڑی دیر تک خطاب کروں گا آپ کو. درمیان میں کسی ساتھی نے ان سے کہا تھا کہ توبہ کے موضوع پہ خطاب کرو، تو کہا ان سے تھا، عنوان اس نے مجھے دے دیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر اجلاس سے مجھے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کس موضوع پہ خطاب کروں. اتنے خطبات ہو چکے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور اس قدر وہ مشہور ہو چکے ہیں کہ میں سوچتا ہوں اس بار نئی کون سی بات لوگوں سے کہوں جو دین کے حوالے سے. دین ایک لامتناہی سمندر ہے، ایک اوشن ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لیکن ہماری معلومات تو محدود ہے نا. ہم تو اپنے دائرے فکر کے اعتبار سے گفتگو کریں گے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک عنوان مجھے دے دیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان کو تھوڑا سا وسیع کر کے یہ عنوان دے دوں کہ اسلام میں نجات کا تصور کیا ہے. یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آج پوری دنیا میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ نجات کیسے میسر آئے گی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام من تاب تاب اللہ لہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام الندامۃ توبۃ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام شفاعتی لأہل الکبائر. صدق النبی علیہ الصلاۃ والسلام. امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر نوری رضوی، اسٹیج پہ جلوہ گر علماء ملت اسلامیہ، مبلغین سنی دعوت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، خواہ وہ آسمانی ہوں یا خود انسانوں کی فکر کی پیداوار ہوں، ان کا بنیادی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کو نجات کیسے ملے گی. سالویشن کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. وہ نجات کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مذاہب کو دیکھیے، کچھ لوگ نجات اس بات میں تلاش کرتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دیا جائے، جنگلوں میں آبادی اختیار کی جائے، گیان دھیان میں رہا جائے، ترک لذات کیا جائے، دنیا کو ترک کر کے نجات حاصل کی جائے. چنانچہ گوتم بدھ نے، جو ایک بادشاہ زادے تھے یا خود بادشاہ تھے، انہوں نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا تو یہ خیال آیا کہ کیا مجھے بھی مرنا ہوگا، کیا مجھے بھی بیمار ہونا ہوگا. اگر ایسا ہے تو میں تایوں تک چھوڑتا ہوں. اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے، سوکھ گئے، اور پھر ان کے اعتبار سے انہیں گیان و دھیان نصیب ہوا، گویا کہ نجات کا راستہ انہوں نے تلاش کر لیا، خدا پر یقین کیے بغیر. عیسائیوں کے ہاں بھی اس کا ایک تصور ہے، لیکن اسلام نجات کا جو اعلیٰ ترین تصور دیتا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے. اور میں آج اسی تصور کے حوالے سے اسلام کے نجات کی اعلیٰ ترین خوبیاں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں اورینٹلسٹ اور مستشرقین یورپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا. انہوں نے دنیا کو یہ گمراہ کیا ہے، دنیا کو یہ بتایا ہے اور مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام میں نجات نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی ایک ذرے کے برابر کوئی برائی کرے گا اس کی سزا ملے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اس کی سزا اسے ملے گی. اور پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ قانون ہے اسلام کا، یہ ضابطہ ہے اسلام کا، اس آیت کو پڑھ کر کے باضابطہ، تو پھر نجات کہاں ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا انسان تو نہیں ہوگا دنیا میں جو ایک ذرے کے برابر بھی گناہ نہ کرے، غلطی اس سے نہ ہو. اگر ایک ذرے کے برابر بھی غلطی ہوگی اور گناہ ہو گیا ہے تو پھر اسے جہنم میں جانا ہے. تو ایسے مذہب کو قبول کرنے سے کیا فائدہ کہ جس میں نجات ہی نہ ہو. اس کا اتنا پروپیگنڈا کہ 1936 میں اسی بومبے میں جان محمد نامی ایک شخص جس نے عیسائیت قبول کر لیا تھا، اس نے کتاب لکھا تھا کہ اسلام میں نجات نہیں ہے، اس لیے کرسچینٹی قبول کر لو. عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ گناہ کیا ہے اور نجات کا حقیقی تصور کیا ہے. آپ یاد رکھیے، گناہ انسان کے اپنے عمل کا نام ہے. انسان گناہ کو انہیرٹ نہیں کرتا، وراثت میں گناہ نہیں ملتا ہے. عیسائیوں نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے یہ دنیا پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے، پیدائشی مجرم ہے،
اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جو ابو الانسان ہیں انہوں نے گناہ کیا تھا، اور ہر بیٹا اس گناہ کو وراثت میں حاصل کرتا ہے. ہر پیدا ہونے والا گناہگار پیدا ہوتا ہے، مجرم پیدا ہوتا ہے، خطاوار پیدا ہوتا ہے. ذرا اس عقیدے کے بودے پن کا جائزہ لیجئے. اول تو ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جناب آدم سے وہ گناہ ہوا تھا جس گناہ کا تصور باضابطہ طور پہ سیئات کے دائرے میں آتا ہے. وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. وہ ابو الانسان تھے، ایک معیار دینے کے لیے آئے تھے، ایک ضابطہ دینے کے لیے آئے تھے. انسانوں کے پہلے معلم تھے، اور ایک ایسے معلم تھے کہ جن کے علم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے. وہ بہت عظیم تھے. ان سے جو گناہ ہوا تھا وہ ایک لغزش پیغمبرانہ تھی جس میں مصلحت خداوندی تھی اور مصلحت یزدی شامل تھی. نہ وہ ہوتا نہ ہم یہاں ہوتے. کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا گناہ دیکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں آبادیاں ہوتی ہیں؟ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ گناہگاروں کی آبادیاں تباہ کر دی جاتی ہیں، مجرموں کی آبادیاں برباد کر دی جاتی ہیں. چاہے کچھ دنوں عیش کر لیں، چاہے کچھ دنوں اپنی عظمتوں کا پرچم لہرائیں، چاہے کچھ دنوں اور کچھ سالوں تک وہ دنیا میں مقتدرہ کی حیثیت سے رہیں، مگر تباہی ان کا مقدر ہو جاتی ہے، بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج مغربی دنیا گناہگار اور مجرم دنیا ہے اور پھر بھی آگے بڑھ رہی ہے. میں کہتا ہوں شاید تمہیں تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے تم نے، یا حالات کا جائزہ نہیں لیا ہے. ان کو ترقی کیے ہوئے 300 سال سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں. مسلمانوں نے 1200 سال تک دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کیا ہے. دنیا کے 3 بر اعظموں پر ایک ایک حکومت کا دائرہ عمل 22 لاکھ مربع میل. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کا دائرہ 22 لاکھ مربع میل، اور ان کے بعد حکومتیں وسیع تر ہوتی رہیں. کروڑوں میل کے دائرے پر، مربع میل پر حکومت کرنے والا مسلمان 1200 سال تک کرتا رہا اور گناہ بھی کرتا رہا. غلطیاں بھی ہوتی نہیں مگر اسے فوراً سزا نہیں دی گئی. لیکن جب اللہ کی رسی ڈھیری ہوئی تو آج ہم اور آپ جہاں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے یاد ہے کہ برطانیہ میں جب میں شراب پہ گفتگو کر رہا تھا، شراب تباہیاں لاتی ہے، شراب بربادیاں لاتی ہے، شراب معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، شراب موت ہے، شراب زندگی نہیں ہے. تو کسی اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کہا تھا مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں شراب موت ہے، شراب زندگی نہیں ہے. جو قومیں شراب نہیں پیتی وہ پسماندہ ہیں، اور جو قومیں شراب پیتی ہیں وہ بہت ترقی یافتہ ہیں. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو تم. جب ان کے ہاں شراب کم پی جاتی تھی یا نہیں پی جاتی تھی تو ان کے اقتدار کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، اور آج شراب ان کی زندگی بن گئی ہے تو سورج ان کے ہاں نکلتا نہیں. ایک ہفتے تک سورج نہیں نکلتا. سمٹ رہے ہیں، یہ محدود ہو رہے ہیں، اور اپنی چالاکی اور مکاری کی بنیاد پہ دنیا کے وسائل کو لوٹ کر کے اپنی زندگی کو باقی رکھا ہے انہوں نے. مگر دنیا بیدار ہو رہی ہے، کالی دنیا بیدار ہو رہی ہے، براؤن دنیا بیدار ہو رہی ہے، گندمی دنیا بیدار ہو رہی ہے. اور جب یہ دنیا بیدار ہو جائے گی تو ان کے اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. تم اس کا بھی جائزہ اور محسوس کرو. گناہوں کے بدلے میں بربادیاں ہوتی ہیں، انفرادی گناہ ہو یا اجتماعی گناہ ہو. کوئی قوم گناہ کرے تو تباہ ہوتی ہے، کوئی فرد گناہ کرے تو تباہ ہوتا ہے. قوم گناہ کرے تختہ الٹ جاتا ہے، قوم گناہ کرے زمینیں اڑ دی جاتی ہیں، قوم گناہ کرے چہرے بدل دیے جاتے ہیں، قوم گناہ کرے مسخ کر دیے جاتے ہیں، قوم گناہ کرے عذاب الہی نازل ہوتا ہے، قوم گناہ کرے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، پتھروں کی نہیں آج بموں کی بارش ہو رہی ہے. قوم گناہ کرے تو آسمان سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے، اور فرد گناہ کرے تو بیمار ہو جاتا ہے، معیشت کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے، ساری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور ذلت کی زندگی گزارتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، عزت و آبرو کا سودا کر لیتا ہے گناہوں کی بنیاد پر. اس لیے گناہ فرد کرے، انڈیویجول کرے یا کوئی سوسائٹی کرے، بلکہ اسے سزا ملتی ہے. گناہ کے اثرات بڑے خطرناک ہیں اور بہت برے ہیں. ایک آرٹسٹ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پینٹ کرنا چاہا کسی وال کے اوپر، تو اس نے حضرت عیسیٰ کے بچپنے کے سلسلے میں یہ چاہا کہ ان کا بچپنا ہم بنائیں، لیکن کوئی مثال سامنے ہونی چاہیے. آرٹسٹ جانتے ہیں یہ پینٹ کرنے والے. اس نے ایک ایسے بچے کو تلاش کیا جو آبادی میں سب سے خوبصورت تھا، سب سے حسین بچہ تھا. اسے تلاش کیا، اسے بٹھالا اور پھر اس کے سامنے اس کی تصویر بنائی اور کہا یہ عیسیٰ کا بچپنا ہے. ہمارے یہاں تو ظاہر ہے
کہ جناب عیسیٰ کا بچپن ہم پیش نہیں کر سکتے. سرور کائنات محمد رسول اللہ کی حیات کو ہم باضابطہ طور پر تصاویر کے ذریعے دکھا نہیں سکتے ہیں. جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑے مغربی مفکر نے کہا تھا اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اسلام نے تصور الہ کو غیر مرئی اور غیر مجسم پیش کر کے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے سے بچا دیا. جب بھی عقیدہ الہ کو جب الہ کا کی کوئی تصویر ہوتی تو آج رودی جاتی پھاڑی جاتی, مگر وہ تو بیانڈ انٹلیکٹ ہے, نہ اس کی تصویر ہو سکتی ہے, نہ وہ دائرے خیال میں آ سکتا ہے, نہ ادراک کے دائرے میں آ سکتا ہے. اس لیے اللہ کی تصویر نہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میرے محبوب کی زندگی کو بھی ذلتوں سے بچا لیا جائے تو انہیں بے سایہ بنا دیا, انہیں نور عطا فرما دیا, نور بنا دیا. اس لیے کہ نور کا بھی تصویر نہیں ہو سکتی ہے, نور کا بھی شیڈو نہیں ہو سکتا ہے. نور سے باضابطہ کیمرے کی نگاہیں پاک ہو جائیں گی, تصویر نہیں ہوگی. اس لیے اگر حضور کا وجود آج بھی ہوتا تو ان کی تصویر بنائی ہی نہیں جا سکتی تھی, اور جب بنائی نہیں جا سکتی تو رسوا کیا کی جائے گی. حضرت وارث پاک نے ایک شعر کہا ہے, اور میں اس شعر کو ان کے دربار میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. شعر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ تنے اورا لباس نور کردن, تنے اورا لباس نور کردن, برائے ماں بشر مشہور کردن. اللہ نے ان کے جسم کو ان کے نور کا لباس بنا دیا ہے. جسم اندر ہے, اس کے اوپر لباس ہے, جسم نورانی ہے, اور جو جسم ہے وہ لباس نور ہے. تنے اورا لباس نور کردن, برائے ماں بشر مشہور کردن. ہماری ہدایت کے لیے بشر بنا کے بھیجا. تو عزیزان ملت اسلامیہ ان کی تصویر ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس لیے اگر دنیا میں کوئی کارٹون بنایا جائے پیغمبر اعظم کا تو ہمیں غم نہیں ہے, وہ کسی بش کا کارٹون ہوگا, وہ میرے نبی کا کارٹون نہیں ہو سکتا. جب تصویر ہی نہیں ہے تو کارٹون کیا ہوگا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے ہاں تصویر کا کوئی کانسیپٹ تو نہیں, مگر وہ لوگ بناتے ہیں جناب عیسیٰ کی تصویر. یہ ایک مجسمہ ہے, کسی نے نہیں دیکھا ہے جناب عیسیٰ کو, مگر ہر جگہ ایک مجسمہ نظر آئے گا. تو جناب عیسیٰ کی تصویر بنا رہا تھا. ایک بچے کو تلاش کیا, بڑا خوبصورت بچہ تھا, اس کو رکھ کر کے اس نے باضابطہ آرٹسٹک انداز سے بہت خوبصورت تصویر بنائی. اس کے بعد اسے یہ خیال آیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا شباب بھی بنایا ہوگا, اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اس آدمی کو تلاش کرنا چاہتا تھا کہ جس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا اس وقت کے بادشاہ کو ایک بوتل شراب کے بدلے میں. عیسیٰ کا ماننے والا تھا, ہواری تھا, ہواری تھا, اور ایک بوتل شراب کی لالچ میں اس نے جناب عیسیٰ کا پتہ بتایا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں تاکہ انہیں پھانسی دے دی جائے. پھانسی دی تو نہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق, لیکن وہ ظالم آدمی جو شرابی تھا اور شراب کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا, اس کی تصویر بنانے کے لیے کسی انتہائی بھیانک چہرے کو تلاش کر رہا تھا. وہ ایک چہرہ ملا بڑا بھیانک, انتہائی گندا, کپڑے پھٹے ہوئے, دونوں جیبوں میں شراب, جھومتا جھامتا. اسے بٹھال دیا, ہوش میں نہیں تھا وہ, کہا بیٹھو, اور پھر اس کی تصویر بنانے لگا. کئی گھنٹے کے بعد جب تصویر مکمل ہو گئی تو اس نے آنکھ کھولی. یہ شرابی بھی کبھی آنکھ کھولتا ہے نا. سنیے گا, ایک شرابی کو سر راہ پڑا کل دیکھا, ایک شرابی کو سر راہ پڑا کل دیکھا, ہاتھ اور پا میں لگی سرد ہوائیں تو ہیلا, ایک کتے نے جو پیشاب کیا تو بولا ساتھیا اور پلا, اور پلا, اور پلا. تو وہ جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ میری تصویر بن رہی ہے, تو اس نے پوچھا کہ آپ نے میری ایک تصویر اور بنائی تھی جب میں بچہ تھا. سن رہے ہیں آپ, سمجھ گئے نا. یعنی جو بچپنے میں اتنا خوبصورت تھا کہ جناب عیسیٰ کا بچپنا پیش کر سکے, وہی شراب بننے کے بعد, اتنا شرابی بننے کے بعد اتنا برا ہو گیا کہ دنیا کا بدترین انسان بنا کے اسے پیش کیا گیا ہے. تو شراب چہرے بگاڑ دیتی ہے, شراب اپنی تمام تر حیثیت کو فنا کر دیتی ہے. اس لیے گناہوں کے بدلے میں چہرے مسخ ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. گناہوں کے بدلے میں کہیں آبادی تو نہیں ہوتی. کیا آپ نے کوئی ایسی آبادی دیکھی جہاں گناہ ہو رہا ہو اور وہاں آبادی ہو گئی ہو؟ وہاں کسی تہذیب نے جنم لیا ہو, وہاں کسی ارتقاء نے جنم لیا ہو. تو یہ کیسا گناہ آدم ہے کہ ہم ہوئے, تم ہوئے, کہ میر ہوئے, انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے.
جب نہ ان سے یہ غلطی ہوتی، یہ لذتیں نہ وہ جنت سے اتارے جاتے، نہ ہمارا وجود ہوتا، نہ تمہارا وجود ہوتا، نہ یہ گل و لالا کی زندگی ہوتی، نہ بہاروں کا موسم ہوتا، نہ ارتقاء زمانہ ہوتا، نہ ترقیات ہوتی، یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر آدم اس زمین کے اوپر نہ آتے تو۔ جس ذات نے زمین کا سینہ انسانوں سے بھر دیا ہے وہ ذات گناہگار تو نہیں ہو سکتی، مگر نہیں، وہ گناہگار ہیں۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا، اور ان کے گناہگار، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے گناہگار پیدا ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب نتیجہ یہ لوگ مایوس ہو گئے کہ جب گناہگار پیدا ہی ہوئے ہیں، جب لذت خردہ میسر نہیں ہے، کل کی لذت تو آج کی لذت کیوں چھوڑیں، گناہوں میں ڈوب گئے۔ یاد رکھیے مایوسی گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، مایوسی، اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو جاؤ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس ہو جائے گا انسان تو اور گناہ کرے گا۔ اگر اسے یقین ہو جائے دوزخ ملے گی، یقین ہو جائے سزا ملے گی، یقین ہو جائے کہ ہمیں اب نجات نہیں ملے گی، تو اور گناہ کرے گا۔ تو مایوسی بھی گناہ کرواتی ہے اور امید بھی گناہ کرواتی ہے۔ اگر یقین ہو جائے کہ نجات تو ملنی ہی ہے، یقین ہو جائے مغفرت تو ہو ہی جائے گی، چاہے جتنے گناہ کریں، تو بھی انسان زیادہ گناہ کرے گا۔ رات بھر خوب چھنی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ عالم یہ ہے کہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو بخشنے والا ہی ہے۔ خدا یہ حشر میں پوچھے گا پارساؤں سے گناہ کیوں نہ کیا، کیا خدا رحیم نہ تھا؟ اللہ کی رحیمی کا سہارا لے کے گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ گناہ کا کئی ہزار گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے جو مایوس کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اور جو اتنی امید دلا دیتے ہیں، یقین دلا دیتے ہیں کہ بخشے ہی جائیں گے، وہ بھی مجرم ہیں۔ اسلام درمیان میں، الاسلام و بین الایمان و بین الخوف والرجا، اسلام امید اور بیم کے درمیان میں ہے۔ ڈرتے رہو، اگر ماضی میں گناہ ہو گئے ہیں تو امید رکھو کہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن پھر گناہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا تمہیں دے دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جکڑ لیے جاؤ۔ اسی لیے قرآن عظیم نے ترتیب رکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ وہ رحمان و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، بے پناہ مہربان ہے، اس کی رحمت کی وسعتیں نہیں ہے، لامتناہی رحمت ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس وسعت کی کوئی حد نہیں ہے۔ مگر یہ بھی سوچو مالک یوم الدین ہے، کہیں رحمان و رحیم سمجھ کر کے گناہوں کا ارتکاب کرنے ڈوب نہ جاؤ، بلکہ پکڑے بھی جا سکتے ہو۔ اور ہم اور آپ تو بہت معمولی لوگ ہیں۔ آپ اندازہ فرمائے صحابہ کرام، اور وہ صحابہ جن کی جنت کا اعلان اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کیا، جنہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ صحابہ جو سب سے افضل ہیں، اللہ کے رسول نے کھجور کی ایک شاخ دی، ایک خوشہ دیا جناب صدیق اکبر کو، اور فرمایا یہ تمہارے لیے ہے۔ کھانا چاہتے تھے کہ آپ نے پوچھا، کہا کہ صدیق ان تازہ کھجوروں کا حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ صدیق، وہ عظیم انسان، طاقت و قوت کا وہ مجسمہ، اور وہ عظیم انسان کہ بڑے بڑے حوادث جس کے قدموں میں لسی نہ ڈال سکے، اس کے ہاتھ میں کبھی پیدا ہوئی اور خوشہ زمین پہ گر گیا۔ اس قدر خوف آخرت کا۔ جناب عمر فاروق پرندوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ پرندوں تم ہم سے بہتر ہو، تم سے تو حساب نہیں لیا جائے گا، ہم سے تو حساب لیا جائے گا۔ مولا کائنات ریت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، سینڈ کو، اور کہتے ہیں ذرو تم مجھ سے بہتر ہو، تمہارا تو حساب نہیں ہوگا۔ تو حساب کا تصور اس قدر لرزا دینے والا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کانپتے رہتے تھے اس امید کے ساتھ کہ وہ رحمت عالم کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کے لیے بشارت کا اعلان کر دیا گیا ہے، مگر پھر بھی خشیت الہی تھی اور اللہ کا خوف تھا۔ تو امید اتنی نہ ہو جائے، یقین، امید تو ہونا چاہیے، یقین کہ بخشا ہی جائے گا، اور نہیں یہ مایوسی ہو کہ بخشا نہیں جائے گا۔ عیسائیوں نے کہا گناہگار پیدا ہوئے ہو تم، سب گناہ کرنے لگے۔ تب انہوں نے دوسرا عقیدہ گڑھا، کہاں گناہگار تو پیدا ہوئے ہیں، مگر ہفتے بھر گناہ کر کے سنڈے کو صلیب مسیح کے سامنے اعتراف گناہ کر لیں تو پاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ نتیجہ ہو کہ ہفتے بھر گناہ ہوتا ہے اور ایک روز اعتراف گناہ کر لیتے ہیں، پھر بھی گناہ ہو رہا ہے۔ اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے انتہائی بھیانک بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف تمہیں کسی پریسٹ کے سامنے کرنا ہوگا، کنفیس کرنا ہوگا، بتانا ہوگا تم نے کیا گناہ کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ معلوم کتنے چرچز تھے
جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بلیک میل کیا گناہوں کو جان لینے کے بعد، شہزادیوں کو، شہزادوں کو انسانوں کے سامنے جھکا دیا کرسچینٹی نے انسانوں کو. وہ جو پریسٹ ہے وہ بھی ہم جیسا انسان ہے، اس کے سامنے جھکا دیا، جاؤ اپنا اعتراف ہے، اپنے کو اوریاں کر دو، اپنے کو ننگا کر دو، اپنا گناہ اس کے سامنے پیش کرو. مگر قربان جائیے، حضور رحمت عالم انسانیت کے نبی ہیں. اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ پردہ پوش ہے. اس نے ساری کائنات کو اپنی رحمت کے پردوں میں ڈھک دیا ہے. کبھی آپ نے سوچا اگر ایک پودا جو آپ کے سامنے ہے اگر اس کے اوپر کی اسکن اتار دی جائے تو کتنا برا ہو جائے گا؟ ایک جانور اگر اس کی اسکن اتار دی جائے تو کتنا بھیانک لگے گا؟ انسان اگر اس کی اسکن اتار دی جائے تو کتنا برا لگے گا؟ یہ جو ہماری اسکن ہے یہ پردہ ہے جو خدا کی طرف سے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، درختوں کے لیے بھی ہے. اس کی ستاری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے. جب وہ ہمارے وجود کو پردے میں ڈھاکے ہوئے ہے تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. یہ امید تو رکھی جائے گی اپنے اللہ سے، یہ رکھی جائے گی امید اپنے کریم سے، اپنے مولا سے. مگر یہ ڈر بھی رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ لیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا دی جائے. تو ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ گناہ کرنے کے بعد کسی مولوی کے پاس جاؤ، کسی پیر کے پاس جاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کریں، دعا کیجیے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بزرگ سے کہیں ہمارے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. مگر یہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ کسی کے سامنے جا کے کہیں میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے. بلکہ عالم یہ ہے کہ جب رات کی تنہائی ہو اور پوری دنیا سو رہی ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کے 2 قطرے پیش کر دیے، آپ کا پروردگار آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عارقین فعال کے. شرمندگی کے قطرے، لوگوں کی نگاہوں میں آنسو ہیں جو دامن پہ گر رہے ہیں، مگر قدرت کی نگاہ میں وہ موتی ہیں، اور وہ موتی اتنے قیمتی ہیں کہ اس کی بنیاد پہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا. تائب کا یہ مقام کہ اسے بے گناہ قرار دیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو، اس نے غلطی نہ کی ہو، گناہ کر چکا ہے مگر بے گناہ بنا دیا جاتا ہے. آپ نے کسی ایسے جج کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی ایسے حکمراں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو جرم کرنے والے کو معاف تو کر دے مگر جرم کے بدلے میں اسے انعام بھی دے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک مجرم جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، جج یہ سمجھتا ہے پہلی بار اس نے جرم کیا ہے، اس سے کچھ وعدے لے کے اسے چھوڑ دیتا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ تم نے یہ غلطی کس لیے یہ انعام بھی لیتے جاؤ. مگر اللہ کا معاملہ بڑا مختلف ہے، بڑا عظیم ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ توبہ گناہ معاف بھی ہوتا ہے اور توبہ کے بدلے میں نیکیاں لی جاتی اس کے دامن میں، اسے انعام دیا جاتا ہے توبہ کا. اس کی توبہ کو عبادت میں شامل کر لیا جاتا ہے، اس کی توبہ کو باضابطہ اس کے نام اعمال میں شامل کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے آئینے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، آئینے دل پر، اور پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اور پھیلتا ہے، تیسری بار گناہ کرتا ہے تو اور پھیلتا ہے، چوتھی بار گناہ کرتا ہے تو اور پھیلتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل کالا ہو جائے تو پھر ہدایت کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے. کسی ولی کی نگاہ ہو تو شاید اس کا دل صاف ہو جائے، ورنہ تنہا اس کی باتیں اور اس کا عمل اسے صاف نہیں کر پاتا. یہ بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سوچو کہ ایک انسان ہے کہ اس کا نفس امارہ کہتا ہے گناہ کرو، اس نے گناہ کیا اور گناہ کیا تو وہ نقطہ پھیلا، پھر گناہ کیا پھر پھیلا. اللہ نے اس کے ساتھ ایک اور قوت دی جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں. نفس لوامہ منع کرتا ہے کہ گناہ مت کرو. جب بھی کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو اندر سے قوت کہتی مت کرو، خدا ناراض ہوگا، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے. مختلف طریقوں سے اندر کی ایک قوت روکتی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو. جب اس نے پہلی مرتبہ گناہ کرنا چاہا ہوگا تو اندر سے اس کے ضمیر نے روکا ہوگا. اگر کوئی بے ضمیر ہے تو اس کی بات دوسری ہے، مگر انسان جو ضمیر لے کے پیدا ہوا ہے، نفس لوامہ لے کے پیدا ہوا ہے، اندر سے قوت روکتی ہے مت گناہ کرو، خدا ناراض ہو جائے گا. مت گناہ کرو، سوسائٹی میں ذلیل ہو جاؤ گے. مت گناہ کرو، قانون کی گرفت میں آ جاؤ گے. مت گناہ کرو، یہ غیر انسانی عمل ہے، رسوا ہو جاؤ گے. ایک قوت اندر سے روکتی ہے. اگر رک گیا تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے اور دل آئینہ بن جاتا ہے.
پھر دوبارہ نفس لوامہ امارہ کہتا ہے گناہ کرو، پھر اس نے گناہ سے اپنے کو روک لیا، تو نفس امارہ کمزور ہوتا ہے اور نفس لوامہ طاقتور ہوتا ہے جو ملامت کرنے والا ہے۔ پھر کہا اس نے گناہ کرو، پھر رک گیا، بار بار گناہ کے لیے شیطان کہتا رہا اور وہ رکتا رہا، تو نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور نفس امارہ مر جاتا ہے۔ جب نفس امارہ مر جاتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف دعوت دینے والی کوئی قوت اندر موجود نہیں ہوتی ہے، نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور جب نفس مطمئنہ بن جائے تو اس کے بارے مشیت اعلان کرتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے، انہیں نفس مطمئنہ نصیب ہے۔ اسی نفس مطمئنہ کے بارے میں قرآن نے کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ اس کو جو بار بار گناہوں سے بچے اور نیکیوں کا کام کرتا ہوا نظر آئے، لیکن اگر کوئی شخص گناہ کر چکا ہے، غلطی ہو گئی ہے اس سے، تو اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو گناہوں پہ گناہ کرتا جائے اور نفس امارہ نفس متمردہ بن جائے، متمردہ، یا پھر جیسی گناہ ہوا وہ توبہ کر لے۔ توبہ کرے گا تو وہ داغ دھل جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں آنسو دامن پہ گر رہے ہیں، آنسو دل کے داغ پہ گرتے ہیں اور داغ دھل کر کے پھر اسے مجلہ کر دیتا ہے، اسے آراستہ کر دیتا ہے۔ توبہ بہت ہی عظیم ذریعہ ہے نجات کا۔ 4 مختلف اسٹیجز ہیں نجات کے۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کر چکا ہے تو اس کے بدلے میں نیکیاں کرے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں سے کو دور کر دیتی ہیں۔ دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ وہ توبہ کر کے گناہوں کو معاف کروا لے۔ تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ سرور کائنات کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور چوتھا اسٹیج یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے پروردگار عالم اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اگر یہ چاروں اسٹیج میسر نہیں آئے تو پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اسے سزا دی جائے گی۔ اور جانتے ہو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ سزا ہے اور بلا شبہ سزا ہے، مگر اس کی ایک وجہ اور بھی صوفیہ نے بیان کی ہے۔ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سزا کو منسوخ کرنا نہیں چاہتے، تو انہوں نے کہا ہے دراصل جہنم میں اسے پاک کیا جائے گا۔ گناہ ناپاکی ہے جس کے ذریعے سے پورا وجود ناپاک ہو جاتا ہے، روح ناپاک ہے، ضمیر ناپاک ہے، نگاہیں ناپاک ہیں، زبان ناپاک ہے، پورا وجود ناپاک ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ زنا کے بعد یا احتلام کے بعد غسل کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ روایتوں میں آئے کہ ہر بال کے اندر گناہ ہے، ہر بال کے اندر گناہ ہے، اس لیے غسل کرو تاکہ یہ مادی کثافت دور ہو جائے۔ ہر بال اس سے متاثر ہوتا ہے، گناہ سے ہر بال متاثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو بھی جرم کیا جائے پورا وجود متاثر ہوتا ہے، پورا وجود گندا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کے کپڑے میں گندگی لگی ہے، آپ ناپاک ہیں تو مسجد میں نہیں جا سکتے، منع کیا گیا ہے۔ آپ کے اندر ذرا سی بھی حصہ ایمانی ہے تو ناپاکی کے ساتھ مسجد نہیں جاتے، اور جنت جو ہزاروں مسجدوں سے زیادہ پاکیزہ ہے وہاں گناہوں کے ساتھ کیسے داخل ہوں گے؟ اس لیے مومن اگر ہے، کم از کم عقیدے پہ مرا ہے وہ، تو اسے سزا دی جائے گی اور اس کے بعد جنت میں داخل، پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بہرکیف بغیر پاکی کے جنت میں نہیں جا سکتے، اور پاکی توبہ سے حاصل ہوگی، شفاعت رسول سے حاصل ہوگی، اللہ کے کرم بے پایاں سے حاصل ہوگی، نیکیاں کر کے حاصل ہوگی۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں روز توبہ کرتا رہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی خطا نہ ہوتی ہو۔ کچھ شعوری خطائیں ہیں، کچھ لاشعوری خطائیں ہیں، کچھ ارادے کی خطائیں ہیں، کچھ بے ارادہ خطائیں ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں جانتے ہم سے گناہ ہوا، گئے چل رہے تھے، نگاہ اٹھ گئی، کوئی کریہ منظر سامنے آ گیا، گناہ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات کر رہے تھے، لاشعوری طور پہ کسی کی غیبت ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ یہ چغلی، یہ غیبت جو ایک دوسرے کے خلاف آپ کرتے ہیں، کوئی معمولی گناہ ہے؟ قرآن عظیم نے جو اس کو باضابطہ طور پر اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے، وہ تعبیر تو اپنے مقام پہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بڑی خوبصورت توجیہ فرمائی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے اور اس کے بدن کا وہ حصہ ذرا سا کھل گیا ہے جس کا ڈھانکنا ضروری ہے، تو اپنے حواریوں سے پوچھتے تم کیا کرو گے؟ اس حصے کو اور کھول دو گے یا ڈھانک دو گے؟ کہا حضور یقیناً ہم ڈھانک دیں گے۔ اگر ذرا سا حصہ کھلا ہوا ہے
تو ہم اسے ڈھانکنے کی کوشش کریں گے, اسے مزید ہم کھولیں گے نہیں. تو فرمایا کہ تم کسی بھائی کے عیب کو اگر بیان کرتے ہو تو اس نے عیب کم کیا ہے, مگر اس کے جسم کو کھول رہے ہو, اسے بے حجاب کر رہے ہو, اور یہ انتہائی برا عمل ہے عزیزان ملت اسلامیہ. اس لیے اگر کسی بھائی کی غلطی معلوم ہو جائے تو اسے ڈھک دینا چاہیے, اسے کھولنا نہیں چاہیے. مگر روزانہ غیبت کے ذریعے سے کتنے گناہ ہوتے ہیں, کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. غیبت یہ کبائر گناہوں میں سے ہے. کبھی کبائر مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کیوں تعبیر کی گئی ہے جانتے ہو؟ مردہ وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا, وہ اپنی صفائی نہیں دے سکتا. بھائی غائب ہے, مسلمان بھائی, آپ اس کی شکایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ مردہ ہے, آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو, اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے. اس کی عزت کو نوچ رہے ہیں آپ, اس کے کردار کو بے نقاب کر رہے ہیں, اس کے جسم کو اریاں کر رہے ہیں. اس طرح کی غیبتیں روز ہوتی ہیں. روز ہم سے کہیں نہ کہیں جھوٹ صادر ہو جاتا ہے, تفریحی جھوٹ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بڑائی میں جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, غلطیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, بہت لمبے سفر کیے تھے انہوں نے, اپنے سفر کی داستان کو خوب بڑھا بڑھا کے بیان کر رہے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند سبحان اللہ, انہوں نے کچھ نہیں فرمایا, سے بھی کہا کہ ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں. یہ غیبت نہیں تھی, سامنے موجود تھی, جہاں دیدہ ہیں. علماء سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند. یعنی فارسی کا مشہور شعر ہے, جہاں دیدہ بسیار گوید درو. جہاں دیدہ بہت زور درو بولتا ہے, اب اسے درو کہتے اس کی انا مجروح ہوتی, اس کی بے عزتی ہوتی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ سب تم نے نہیں کیا ہے. تو آپ نے علماء کو جو محفل میں بیٹھے تھے انہیں یہ شعر کا ایک حصہ سمجھا کے کہ ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں آپ, ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں آپ. اس طرح سے غلطیوں سے بچا جاتا ہے. کیا ہمیں لوگ بچتے ہیں ان تمام باتوں سے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے, اس لیے ہر روز سونے سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے, تاکہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں نیند کی حالت میں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں, ہماری غلطیاں معاف ہو چکی ہوں, ہمارے معائب معاف ہو چکے ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی نیند موت ہے. جب آپ سوتے ہیں تو یقیناً سنی دعوت اسلامی کے نوجوانوں نے آپ کو سمجھایا ہوگا کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں موت کا تذکرہ ہے. باضابطہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دیتا ہے اور زندگی عطا فرماتا ہے. تو موت یعنی گویا کہ آپ جب سوتے ہیں تو ایک موت طاری ہوتی ہے. ہمارے وجود میں دو روحیں ہیں, ایک روح مستقل ہوتی ہے اور ایک روح سیلانی ہوتی ہے جو باہر نکل جاتی ہے, جس سے ہمارے ہوش ہمارے حواس کام نہیں کرتے, ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں. البتہ ہماری روح, ہمارا جسم جاری ہوتا ہے, سانس جاری ہوتی ہے, روح نکل چکی ہوتی ہے. اور اگر وہی قیامت تک کے دائرے میں پھیل جائے تو موت بن جاتی ہے کوئی. تو باضابطہ وہ موت ہے. تو اس سے پہلے کہ نیند والی موت طاری ہو آپ توبہ کر لیجئے, اور اس سے پہلے کہ حقیقی موت آئے آپ مکمل طور پہ توبہ کر کے پاک و صاف ہو کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تم نے مرغابی پرندے کو دیکھا ہوگا. مرغابی پرندہ مستقل دریاؤں میں رہتا ہے, سمندروں میں رہتا ہے, باضابطہ ڈوبتا ہے, شکار کرتا ہے, لیکن جب فضا میں پرواز کرتا ہے تو اس کے پروں پہ ایک قطرہ پانی نہیں ہوتا. تم بھی اس پرندے کی طرح ہو جاؤ, دنیا میں رہو, دنیا کی جائز لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ, مگر جب تمہاری روح پرواز کر رہی ہو تو اس پہ گندگی کا کوئی اثر نہ ہو. گندگی کا کوئی, اتنی پاک ہو تمہاری روح, اور یہ روح توبہ سے پاک ہوگی. یہ روح اس وقت پاک ہوگی جب آپ مسلسل خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے. حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہے آپ کو حضور رحمت عالم معصوم ہیں, بلکہ سید المعصومین ہیں, تمام معصوموں کے سردار ہیں. کسی بھی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام معیار ہوتے ہیں, انتخاب ہوتے ہیں خدا کا. اگر آپ اپنی کوئی چیز بطور رول ماڈل پیش کر رہے ہوں تو اس میں کوئی خطا نہیں دیکھ پائیں گے. آپ اپنے طور پر آپ کوشش کریں گے اس میں کوئی غلطی نہ ہو. لوگ دیکھنے آئیں گے, لوگ مشاہدہ کرنے آئیں گے. تو جب آپ اپنے انتخاب میں غلطی کو برداشت نہیں کر سکتے, جبکہ غلطی ہو سکتی ہے, تو خدا اپنے انتخاب میں کیسے غلطی گوارا فرمائے گا, اس کی مشیت کیسے گوارا فرمائے گی. انبیاء کرام اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں. دنیا میں وہ رول ماڈل کی حیثیت سے آتے ہیں.
اسوہ حسنہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، نمونہ زندگی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے ہر نبی معصوم ہوتا ہے، جناب آدم سے لے کے جناب مسیح اور سرور کائنات تک سبھی معصوم ہیں، اور حضور تو تمام معصومین کے سردار ہیں، تمام معصومین کے آقا ہیں، تمام بے گناہوں کے آقا ہیں، تمام انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معصوم ہیں. کوئی ان کے برابر عصمت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ سید المعصومین ہیں، ان سے خطا تو ممکن نہیں ہے. اور معصوم ماننا دراصل یہ صرف عقیدت کا ایک جذبہ نہیں ہے یا غلو عقیدت نہیں ہے، اسلام کی ضرورت بھی ہے. اگر نبی سے خطا کو تسلیم کر لیا جائے، پاسبلٹی آف ایرر کو بھی مان لیا جائے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے، تو پورا نظام اسلامی مشکوک ہو جائے گا، پورا قرآن عظیم مشکوک ہو جائے گا، پورا قانون مشکوک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے قرآن کے پیش کرنے میں کوئی غلطی کی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کو پیش کرنے میں کوئی غلطی کی ہو. اس لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ہر نبی کو معصوم مانیں، اور دنیا میں کوئی اور معصوم نہیں ہے تو کوئی اور نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نبی کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تو سید المعصومین ہے. ایک عقیدہ عصمت ہی اسے تمام دنیا کے انسانوں سے بلند کر دیتا ہے اور عظیم کر دیتا ہے. اور وہاں تو ایک عقیدہ عصمت نہیں ہے، بلکہ سرکار کی ہر ادا بے مثال ہے، سرکار کی ہر کروٹ بے مثال ہے، سرکار کا ہر انداز حیات بے مثال ہے، سرکار کا ہر قول بے مثال ہے، سرکار کی ہر نظر بے مثال ہے. ان کے جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اگر دنیا کو جرأت ہو رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے کردار پر اعتراض کریں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جنہوں نے ان کو اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنے جیسا. اور جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں تو ہم انہیں بشریت عامہ کے معیار پہ توڑ کر کے ان کی جانب کسی گناہ کا انتصاب کر ہی نہیں سکتے. اورینٹلسٹ اور مستشرقین یورپ کو اس لیے جرأت ہوئی ہے پیغمبر کے خلاف بولنے کے سلسلے میں کہ وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے. کافروں کو اس لیے جرأت ہوئی تھی پیغمبر کا انکار کرنے کو کہ وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے. اگر وہ نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھتے تو یقیناً اپنے کردار کے طور پر پیغمبر کی زندگی کو نہ دیکھتے. آپ کو معلوم ہے ابو جہل آیا بارگاہ رسول میں اور اس نے کہا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی امی، تم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں ہے. صدیق اکبر کھڑے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا ابو جہل تم بھی سچ کہہ رہے ہو، اور ابو بکر تم بھی سچ کہہ رہے. صحابہ حیرت سے کہ یہ دو متضاد باتیں ہیں، ایک شخص شکایت کر رہا ہے اس کو بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ایک شخص تعریف کر رہا ہے اس کو بھی صحیح کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک آئینہ حق نما ہوں، میں ایک آئینہ ہوں جو حق دکھانے والا ہے. ابو بکر نے اپنی صورت دیکھی ہے، مجھے بدصورت سمجھ رہا ہے. صدیق نے اپنی صورت دیکھی ہے، مجھے خوبصورت سمجھ رہا ہے. سرکار کی ذات ایک آئینہ حق نما ہے، اور وہ آئینہ جو تجلیات الہی کو دکھانے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرور کائنات محمد رسول اللہ بے عیب ہے، بے خطا ہے، معصوم ہے. ان کی کسی ادا کی مثال نہیں دی سکتی. جن لوگوں نے ان کو اپنے جیسا کہا ان کی بنیاد پر الزامات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا گیا پیغمبر کی معاشرتی زندگی پر، پیغمبر کی تمدنی زندگی پر، پیغمبر کی معاشی زندگی پر، پیغمبر کے اقدامات پر مسلسل اعتراض اس لیے کیے گئے کہ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اپنے جیسے ہیں. مستشرق نے اپنے جیسا سمجھا، اورینٹلسٹ نے اپنے جیسا سمجھا، کافروں نے اپنے جیسا سمجھا، اور یہ بے ادبی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بھی اپنے جیسا ہی کریں. آپ قرآن عظیم پڑھیے، تمام انبیاء کرام کے بارے میں ان کے دور کے گمراہوں نے اور منکرین نے کہا تھا کیوں ہم اتباع کریں، یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں. سب نے کہا تھا. یہ بولی جو پہلے کافر بولا کرتے تھے آج یہ بولی مسلمان بول رہا ہے. بہرکیف نبی معصوم ہوتا ہے، اور نبی کی عصمت کی طرف اگر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا تو پورا نظام اسلامی مشکوک ہو جائے گا. اور جہاں شک پیدا ہو جائے وہاں ایمان نہیں ہوتا. جہاں شک ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں ڈاؤٹ ہو وہاں یقین تو نہیں ہوتا نا. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ہمارے ہاں ایک بڑا ہی اہم علم کلام کا جزیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص. ایمان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. فضائل ایمان میں ہوتی ہے، مراتب ایمان میں ہوتی ہے، بدلے اور جزا میں ہوتی ہے، مگر نفس ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. اس لیے کہ اگر نبی میں اگر ہم ایمان میں کمی کو مان لیں، کسی کے ایمان میں اگر ہم کمی کو مان لیں اس کمی کی جگہ شک تو آئے گا نا. ایمان یقین کا نام ہے. اگر ایمان میں کمی ہے تو کمی کی جگہ شک لے گا، اور جب شک لے گا تو ایمان نہیں رہ جائے گا.
اس لیے فرمایا کہ ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی ہے. عزیزان ملت، یہ بالکل یہی بات ہے کہ اگر نبی کی عصمت کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، اور نبی سے غلطی کے امکان کو تم نے مانا تو پورا نظام اسلامی مشکوک ہو کے رہ جائے گا. اس لیے اہل سنت کا، سنی دعوت اسلامی کا، علماء اہل سنت کا اور دنیا کے تمام عظیم انسانوں کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے. ان کے ہاں تو ان کا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کی بات تو دور کی ہے. جن کے ہاں خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہو، تم جانتے ہو کس کا عقیدہ ہے یہ؟ تو بھلا وہ نبی کے بارے میں اس طرح کی رائے کیوں رکھیں گے؟ معاذ اللہ سم معاذ اللہ، سرور کائنات معصوم ہے. معصوم ہونے کے بعد بھی فرماتے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ اور ایک مقام پہ 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اب تعبیر یہ کی گئی ہے کہ کبھی 100 مرتبہ فرماتے تھے اور کبھی 70 مرتبہ، یا کم از کم 70 مرتبہ اور کبھی 100 مرتبہ فرماتے تھے. تو یہ عالم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. مجھے بتاؤ کہ وہ معصوم ہو کے توبہ کریں اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس میں توبہ نہ کریں، مغفرت کی امید نہیں توبہ نہ کریں، نجات کا کوئی سہارا نہیں توبہ نہ کریں. اگر ہمیں نجات حاصل کرنی ہے، مغفرت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس زندگی میں توبہ کرنی ہوگی. توبہ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. اب پیغمبر اعظم کیوں توبہ کرتے تھے؟ محدثین نے شرح فرمائی ہے ان احادیث مبارکہ کی جس میں توبہ کے لفظ کو نبی کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ اس لیے توبہ کرتے تھے کہ بندہ توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نبی توبہ کرے تو اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. اور ان کا مرتبہ تو ہر لمحہ بلند ہو رہا ہے، ہر لمحہ. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہاں ساعت کا تذکرہ کیا گیا اور آپ کی ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہے. تو مرتبہ تو ہمیشہ بلند ہو رہا ہے، لیکن وہ توبہ اس لیے کرتے تھے. دیکھیے توبہ کے تو مختلف مقامات ہیں. ایک عام گناہگار توبہ کرے تو گناہ دھلتے ہیں، ایک بے گناہ توبہ کرے تو آئینہ دل صاف ہوتا ہے. اللہ کا ولی توبہ کرتے ولایت کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور نبی توبہ کرے تو اس کے نبوت کا مقام بلند بھی ہوتا ہے، اور اس کے توبہ کے ذریعے سے امتی معاف کر دی جاتے ہیں. تو وہ تو ہمارے لیے توبہ کرتے تھے. خدا کرے ان کی توبہ میں ہم بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہو جائیں. سرکار ہم گنہگاروں کو فراموش نہ کریں. اور کیسے فراموش کریں گے؟ انہوں نے تو اپنی زندگی میں، انہوں نے اپنی حیات ظاہری میں ہمارے لیے کتنے ہی سجدے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، راتیں آتی ہیں، ہم پر بھی آتی ہیں اور آپ پر بھی آتی ہیں، مگر وہ رات جو ایک بیدار انسان کی رات ہو، وہ رات جو ایک مومن کی رات ہے، وہ بڑی عظیم رات ہوتی ہے. رات ہے، رات تو ایک مرد خوش اوقات کی رات، گریہ شوق کی، تسبیح و مناجات کی رات. آج آپ سوئے ہیں، ہم بھی سوئے ہیں، اور ہم اور آپ کیا پوری ملت اسلامیہ سوئی ہوئی ہے. بڑی لمبی نیند ہے، صدیوں کے دامن پہ پھیلی ہوئی نیند ہے. صدیوں کے دامن پر، کم و بیش 300 سال سے جب سے ہمارا زوال شروع ہے مسلسل سو رہے ہیں. دنیا کے ہر علاقے میں سو رہے ہیں. یاد رکھو، سو جانے والے اور مر جانے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سو جانے والے کو جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے، اور مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگا کرتا. آج ٹھوکریں جگا رہی ہیں، قیامتیں جگا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزائیں جگا رہی ہیں. دنیا کی جو مسلط قومیں ہیں وہ بیدار کر رہی ہیں، اور پھر بھی ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ تاریخ ہماری موت کا فیصلہ کرنے والی ہے؟ کہیں ایسا کہ تاریخ کے اوراق پہ ہم ایک مردہ قوم کی حیثیت لکھا جانے والا ہے؟ اسلام مردہ نہیں ہوگا. تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ گناہگار لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ نئی قوم لائی گئی ہے. اسلام زندہ رہے گا قیامت تک. خطرہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی بنیاد پہ ہم نہ مٹا دیے جائیں، اپنی بد کرداریوں کی بنیاد پہ ہم نہ مٹا دیے جائیں، ہمیں منظر سے نہ ہٹا دیا جائے. اس لیے اجتماعی طور پہ بیدار ہو جاؤ، اور روزانہ سوتے ہو اس میں بھی کچھ بیدار ہو جاؤ. پیغمبر اعظم کا تو یہ عالم ہے کہ ان کی نیند کے بارے میں قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر اوڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے پیغمبر، راتوں کو اٹھا کیجئے مگر کم کم اٹھا کیجئے، آدھی رات تک اس سے زیادہ یا اس سے کم، اور اللہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرمائے کہ دن میں بڑی اہم ذمہ داریاں آپ کو ادا کرنی ہیں.
یہ پیغمبر جو پوری پوری رات جاگتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتا ہے، کبھی کبھی پیر پھٹ جاتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے حتی تورمت قدماہ وتشققت، معصوم پیغمبر، بے گناہ پیغمبر، اللہ کا انتخاب پیغمبر، وہ پیغمبر جن کی عظمتوں کائنات کی تمام رفتیں سلام کر رہی ہوں، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ رات بھر سجدے میں رہتے ہیں اور ہم رات بھر سوتے رہتے ہیں۔ ہمیں 5 وقت نمازیں پڑھنی نہیں آتی، ہم نماز فجر میں بھی اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیسے ہم اپنے کو نبی کا امتی کہتے ہیں؟ کیسے ہم ان کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ سنی دعوت اسلامی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اطاعت رسول کے ذریعے سے قدمان رسول میں پہنچا دیا جائے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا تذکرہ اتنا کیا جائے کہ کوئی مومن اطاعت رسول کے بغیر زندگی کا تصور نہ کر سکے، اور خدا کرے کہ آج جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ سب عہد کرنے کی اللہ ہمیں وہ زندگی نہ دے جو اطاعت رسول سے بے نیاز ہو، ہم کو اپنے نبی کی اطاعت کی زندگی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی زندگی عطا فرمائے، ان کے سجدوں کے صدقے میں ہمیں مقبول سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سجدوں کو بے جان نہ بنائے، محض ایک ایکسرسائز اور مشق نہ بنا دے، بلکہ ہمیں سوز دل عطا فرمائے، درد دل بخشے، ہماری آنکھوں کو باضابطہ طور پہ نمی عطا فرمائے، اپنی محبت کی نمی، اپنے نبی کے احترام کی نمی عطا فرمائے، اور اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، تڑپنے والا دل عطا فرمائے، ہماری نمازیں مشاہدے کی نمازیں بن جائیں۔ پیغمبر اعظم کی نماز ایسی تھی، پوری پوری رات عبادت میں، 2-1 سجدے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتے ہیں اور ایک آیت کریمہ ان کی زبان پہ جاری ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو اپنے گنہگاروں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، یہی آیت کریمہ، اے اللہ اگر تو اپنے مجرموں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ اگر تو میرے امتیوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ میرے امتیوں جو دامن جو گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ آپ پڑھ رہے ہیں سجدے میں اور پوری رات گزر جاتی ہے، پوری رات سجدے کی حالت میں ہیں، پوری رات یہی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اپنے امتیوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، امتیوں کے لیے توبہ کر رہے ہیں، امتیوں کے توبہ کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، امتیوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور انداز ایسا ہے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ۔ کبھی آپ نے اس آیت کریمہ کو محسوس کرنے کی کوشش کی؟ محسوس کیجئے۔ مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ آیتوں کی محسوس کرنے لگے ہیں، اور خوشی کی بات یہ حافظ ہیں، جتنی آیتیں یہ پڑھ سکتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، اگر میں یاد بھی کروں اس عمر میں تو کہیں خوف ہوتا ہے کہ تقریر درمیان بھول نہ جاؤں، تو بچے مذاق اڑا لیں گے، اس لیے میں ترجمہ پیش کر گزر جاتا ہوں۔ مولانا کی خصوصیت ہے اللہ انہیں مزید قرآن پاک کا شوق ہوتا، پوری تقریر قرآن کے حوالے سے ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور سینکڑوں تقریریں، یہ خاص انعام ہے جو خدا کی بارگاہ سے ان کو میسر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان سے کام لے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول رات بھر یہ پڑھ رہے ہیں، تو فإنهم عبادك، اے اللہ تو عذاب تیرے ہی بندے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آپ کے بیٹے نے کوئی غلطی کی، مارنے کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا، میں نے ہاتھ پکڑ معاف کیجیے، آپ ہی کا بچہ ہے۔ جہاں باپ ہونے کا خیال آیا، بچے کی محبت بیدار ہوئی، تو آپ نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ تو اگر عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، مولا تو نے ہی پیدا کیا ہے، یہ تیری ہی بنائی ہوئی تصویر ہیں، یہ تیری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یہ تیری ہی بارگاہ سے آئے ہیں، یہ تیرے ہی بندے ہیں، ان کی بندگی کو دیکھ میرے مولا، انہیں عذاب دے۔ رحمت الہی کو باضابطہ متوجہ فرمانے کے لیے پیغمبر یہ اندازہ، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دوسری شب کہ میرے آقا اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اور پوری رات خدا وحد و قدوس کی بارگاہ میں گریہ وزاری مبتلا ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور ان کی زبان پر یہ جملہ جاری ہے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ مبتدا ہے، خبر نہیں ہے، امت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی بہت سی دعائیں ہمارے حوالے سے، ہم گنہگاروں اور مجرموں کے حوالے سے کتنی ہی دعائیں ہیں، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبہ فرما دے، میں جیسے چاہوں اپنی امت کے ساتھ معاملہ کروں، میں رحمت للعالمین ہوں ساری عالم کے لیے، تو امت پہ ذاتی کیسے ہوگی، مجھے ہبہ کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، رب حبلی امتی۔ آپ اندازہ فرمائیں پیغمبر نے دعا کی ہے نا، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے،
پیغمبر کی دعا رد ہو سکتی ہے کیا؟ اور جب ہم کسی چیز کو کسی کو ہبہ کر دیں تو پھر وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے نا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے یہ چیز آپ کو ہبہ کی مولانا، تو وہ ہبہ کی چیز ان کی ملکیت ہوگی۔ جب اللہ کے رسول نے یہ دعا کی ہے رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، اور اللہ نے حوالے کر دی، تو ہم نبی کی ملکیت ہیں، ہم ان کے مملوک ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ بہرکیف تو رب حبلی امتی بھی فرمایا، اللہم اغفر لامتی فرمایا، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہم مرحم علی امتی، اللہ میری امت پہ رحم فرما، یہ ساری دعائیں ہیں۔ مگر آج اپنی امت کے حوالے سے صرف نام لے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا چاہتے ہیں، اے اللہ میری امت میری امت۔ پوری رات گزر جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے جبرائیل سے، جبرائیل جاؤ دیکھو میرے نبی اتنے غمزدہ کیوں ہیں۔ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ نبی کیوں غمزدہ ہیں؟ وہ جانتا ہے، مگر پھر بھی جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئیں دیکھیں بیان کریں تاکہ امت مسلمہ تک نبی کی راتیں، نبی کا درد، نبی کا سوگ اور نبی کی کراہیں پہنچ سکیں۔ اس لیے جناب جبریل آتے ہیں، قدموں میں کھڑے رہتے ہیں، جرأت اظہار نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا نبی اپنی امتیوں کے بارے میں بہت غمزدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غم کو اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ میں ان کی امت کا معاملہ ان کی مرضی کے مطابق کروں گا۔ ایک اور روایت ہے کہ میں ان کی امت کے سلسلے میں انہیں شرمندہ نہیں کروں گا، جاؤ میرے نبی سے کہہ دو۔ جناب جبرائیل آتے ہیں اور یہ پیغام سناتے ہیں، اور اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچو، اللہ کے رسول صرف اتنا کیوں کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم امتی امتی، اللہ میری امت میری امت؟ جانتے ہو جب درد زیادہ ہوتا ہے نا تو پورا جملہ ادا نہیں ہوتا۔ ایک ماں ہے جس کا بچہ بیمار ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ایک بچہ بیمار ہے، ماں اپنے بچے کو لے کے ڈاکٹر پر جاتی ہے، بخار ہے، سردی ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، روتا ہے، ڈاکٹر میرا بچہ روتا ہے، اسے بخار ہے، سردی ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، اس طرح کے سینکڑوں درد کا اظہار کرتی ہے، لیکن ڈاکٹر اس وقت آئے جب بچہ مر رہا ہوتا ہے، تو ماں پھر تفصیل نہیں بیان کرے گی، صرف یہ کہ ڈاکٹر میرا بچہ میرا بچہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ میری امت میری امت۔ یہ پیغمبر کے درد کی انتہا ہے، اللہ جانتا ہے وہ کیا مانگ رہے ہیں، مگر آپ جملہ درد کی بنیاد پہ مکمل نہیں فرما رہے ہیں۔ اس قدر سوز نبوت کے ساتھ انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، اور ہم توبہ ہی نہیں کر سکتے اللہ کے بارگاہ میں، مغفرت بھی نہیں مانگ سکتے۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے اور اس کی آخری منزل شفاعت بھی ہے، اور پھر اللہ کی رحمتیں بے پایاں بھی ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آخری بات، ایک قوم ہے اس میں ایک فرد گناہ کرتا ہے، اور گناہ بھی معمولی نہیں، 99 افراد کو حدیث کی روایت قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کہا ظالم، اتنے قتل کے بعد تو مغفرت کی امید رکھتا ہے، نہیں معاف ہوگا۔ وہ چلا گیا، اس نے انہیں بھی قتل کر دیا جنہوں نے جواب دیا تھا، 100 ہو گئے۔ اس کے بعد ایک کسی صوفی مزاج کے پاس پہنچا، صاحب دل کے پاس، اور کہا جناب میں نے اتنے گناہ کے 100 قتل کیے ہیں، کیا میں معاف کیا جا سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں اللہ چاہے تو معاف کر دے، معاف کیے جا سکتے ہو تم، مگر پہلی یہ آبادی چھوڑ دو، فلاں آبادی میں جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تاکہ یہاں گناہ دوبارہ نہ کر سکو۔ گناہوں کا ماحول گناہ پہ مائل کرے گا، گناہوں سے بچنا بے پناہ ضروری ہے، برائیوں کا ماحول چھوڑنا ضروری ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس گناہ کو پھر نہ کرو جو گناہ تم نے کیے ہیں۔ اس لیے آبادی چھوڑ دو، یہاں رہو گے پھر قتل کرو گے، یہاں پھر گناہ کر بیٹھو گے، توبہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ آبادی یہ مجرموں کی آبادی ہے، یہ گناہ گاروں کی آبادی ہے، یہ خطا کاروں کی آبادی ہے، یہ ان لوگوں کی آبادی ہے جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ چھوڑ دو اس آبادی کو، فلاں آبادی میں جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جاؤ، وہاں توبہ کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سچے دل سے اس طرف روانہ ہوا، لیکن آبادی میں پہنچا نہیں کہ موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو رحمت کے فرشتے بھی پہنچے روح کو لے جانے کے لیے، علیین میں، اور عذاب کے بھی فرشتے پہنچے، اور دونوں میں اختلاف ہوا کہ یہ تو گناہ گار تھا، ابھی توبہ تو کی نہیں تھی اس نے، یہ ابھی توبہ اس نے نہیں کی تھی، اس لیے ہم اسے گناہ گاروں کی روح کے ساتھ لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہیں نا ہم اسے علیین میں لے جائیں گے، اس نے توبہ کا ارادہ تو کر لیا تھا،
اور کبھی کبھی نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے. اس نے نیت کر لی ہے، اس لیے ہم اسے جنت کی طرف لے جائیں گے. یہ اختلاف بڑھا تو اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ یہ ناپو کی زمین جو ہے نیکوں کے قریب تھی یا بروں سے قریب تھی، یعنی آدھے راستے پہ تھا یا نیکوں کے راستے سے قریب تھا. اگر نیکوں کے راستے سے قریب تھا تو جنت میں لے جاؤ، اور بروں کے راستے سے قریب تھا تو دوزخ میں لے جاؤ. زمین اتفاق سے نیکوں کے راستے سے ذرا دور تھی تو اللہ نے زمین کو حکم دیا سمٹ جا. زمین سمٹ گئی اور مختصر ہو گئی اور اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا گیا. پتا چلا نیکوں کے ساتھ رہنے، نیکوں کی آبادی میں رہنے اور نیکوں کی صحبت کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کیا جا سکتا ہے. سنی دعوت اسلامی نیکوں کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے، نیکوں کی زمین پیدا کرنا چاہتی ہے، نیکوں کا معاشرہ پیدا کرنا چاہتی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا کسی قاتل کو سزا نہ دی جائے توبہ کر لے تو؟ نہیں، اسلام سزا دے گا. اب یہاں دو گروپ ہو گئے ہیں محققین اور فقہا کے. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی یہی سزا آخرت میں کفارہ بن جائے گی، اور دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں وہاں بھی سزا ملے گی. دونوں گروپ حق پر ہیں اپنی اپنی حالت اور اپنی اپنی کیفیت کے اعتبار سے. اگر توبہ بھی کر لیا ہے، سزا بھی مل گئی ہے تو وہاں معاف کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.